السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور خون خوار شہزادی۔ امرو، کبھی تم نے ملک آرسان کی شہزادی گل بانو کے متعلق سنا ہے؟ ایک روز امرو کے ایک قریبی دوست نے امرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس روز امرو اپنے اس دوست، جس کا نام احمد سلیم تھا، کے پاس بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ امرو کا معمول تھا جب کبھی وہ فارغ ہوتا تو احمد سلیم کے پاس آ جاتا اور شطرنج وغیرہ کھیل کر اپنا دل بہلاتا۔ اس روز بھی جب وہ شطرنج کی بازی جمائے بیٹھے تھے کہ احمد سلیم گل بانو شہزادی کے بارے میں بول اٹھا۔ آرسان کی شہزادی گل بانو؟ کیوں؟ اس کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ کیا اس کے سر پر سینگ ہے یا اس کی دم نکل آئی ہے؟ امرو نے شطرنج پر نظریں جمائے ہوئے ہنس کر کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم تک گل بانو کی خبر نہیں پہنچی، ورنہ تم اس کی مدد کو ضرور جاتے۔ تم اس کے سینگ اور دم کی بات کر رہے ہو، وہ بیچاری تو اس سے بھی بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی انسان اپنا ہی خون پی سکتا ہے اور اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہو؟ امرو، شہزادی گل بانو کا آج کل یہی حال ہے، وہ اپنا گوشت کھا کر اور اپنا خون پی کر زندہ رہتی ہے، احمد سلیم نے بتایا، اور امرو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، مگر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا وہ پاگل ہے یا اسے خاص قسم کی کوئی بیماری لاحق ہے؟ امرو نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ بیمار نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاگل ہے، اصل میں اس پر نیلی کھوپڑی کا سایہ ہے۔ سنا ہے جس پر ناچتی ہوئی نیلی کھوپڑی کا سایہ پڑ جاتا ہے اس کی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ نیلی کھوپڑی کسی مردہ جادوگر کی کھوپڑی ہے جس نے مرنے کے بعد بھی خود کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کبھی کبھی کسی ملک میں ظاہر ہوتی ہے اور کسی انسان، مرد یا عورت کے سر پر بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ دیر اس کے سر پر رہنے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، مگر اس کھوپڑی کے غائب ہوتے ہی اس کا برا حال ہو جاتا ہے جس کے سر پر وہ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیتا ہے اور دانتوں سے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ کر اپنا خون پیتا ہے، اور پھر چند روز میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور امرو، تمہیں یہ جان کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ ایسا جو شخص مر جاتا ہے اس کی لاش یوں جل کر کوئلہ بن جاتی ہے جیسے دہکتی ہوئی آگ کی بھٹی سے نکلی ہو۔ شہزادی گل بانو ایک نہایت رحم دل اور اس وقت کی خوبصورت ترین شہزادی ہیں۔ ساری رایا ان سے محبت کرتی ہے۔ جس روز سے نیلی کھوپڑی شہزادی گل بانو کے سر پر بیٹھی ہے، اس روز سے ملک آرسان کی رایا کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک آرسان کے بادشاہ اور ملکہ کا حال کیا پوچھنا۔ شہزادی گل بانو کو سخت پہروں میں اور موٹی موٹی زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، مگر شہزادی صاحبہ موٹی موٹی زنجیریں بھی توڑ دیتی ہیں، اور وہ اس قدر خون خوار ہو جاتی ہیں کہ کوئی انہیں پکڑنے یا روکنے کی کوشش کرے تو وہ اسے بھی مار ڈالتی ہیں۔ احمد سلیم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، حیرت انگیز! یہ تو تم واقعی نہایت حیرت انگیز بات بتا رہے ہو، مگر تم نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اگر مجھے خبر معلوم ہوتی تو میں اس کی مدد کو فوراً پہنچ جاتا؟ میں بھلا اس شہزادی کے لیے کیا ہی کر سکتا ہوں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ امرو، اصل میں جس جادوئی نیلی کھوپڑی کا شہزادی پر خونی اثر ہوا ہے، اگر اس کھوپڑی کو کہیں سے تلاش کر کے اسے تباہ کر دیا جائے تو شہزادی پر سے خون خواری کا سحر ختم ہو سکتا ہے، اور آرسان کے بادشاہ نے ہر طرف منادی کرا رکھی ہے کہ جو شخص اس جادوئی کھوپڑی کو ڈھونڈ کر اسے تباہ کر کے اس کی بیٹی پر سے اس کا سحر ختم کرے گا، بادشاہ سلامت نہ صرف اسے اپنا سارا خزانہ دیں گے بلکہ وہ دنیا کے سب سے انمول مرغ ہیرے بھی اسے انعام میں دے دیں گے۔ اور تم جانتے ہو سنہرے پہاڑ کے مرغ ہیرے کس قدر نایاب، خوبصورت اور قیمتی ترین ہیرے ہیں جو صرف شاہ آرسان کے پاس ہیں، احمد سلیم نے امرو کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر ہیروں کا نام سن کر عجیب سی چمک اود کر آئی تھی۔ سیمرغ ہیرے؟ اوہ، کہیں تم ان سیمرغ ہیروں کی بات تو نہیں کر رہے جو دنیا کے سب سے امیر قارون بادشاہ کے تاج کے سب سے قیمتی
اور نہایت چمکدار ہیرے تھے۔ عمرو نے خوشی سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، ہاں، شاہ آرسان کا تعلق قارون بادشاہ سے ہی ہے۔ قارون نے اپنا خزانہ تو نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے، البتہ اس کا تاج اور سہ مرغ ہیرے صدیوں سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اب وہ ہیرے آرسان کے بادشاہ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں۔ احمد سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سہ مرغ ہیرے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئے؟ ابھی تو بازی ادھوری پڑی ہے، کھیلو گے نہیں؟ احمد سلیم نے حیران ہو کر کہا، میرے پیٹ میں سہ مرغ؟ اوہ، میرا مطلب ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، باقی بازی پھر صحیح، میں جا رہا ہوں۔ عمرو نے جلدی جلدی کہا اور احمد سلیم کو سلام کر کے بغیر اس کی کہے سنے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے عمرو، سنو تو، عمرو عیار، احمد سلیم نے اسے پیچھے سے آوازیں دی، مگر عمرو عیار اس کی آوازیں سنی انسنی کرتا ہوا تیزی سے وہاں سے بھاگتا چلا گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے گھر آ کر جلدی جلدی اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنی مشہور زمانہ زنبیل اپنے کندھے سے لٹکائی۔ اس کی بیوی اسے عجلت میں تیار ہوتے دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ بغیر کچھ بتائے کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے جناب کی؟ چاند تارا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کرخت انداز میں پوچھا۔ سہ مرغ پکڑنے، بے اختیار عمرو کے منہ سے نکلا، پھر اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے غلطی سے اس کے منہ سے بات نکل گئی ہو۔ مرغ پکڑنے؟ کیا مطلب؟ یہ تم نے مرغیاں کب سے پکڑنا شروع کر دی؟ اچھا، میں اب سمجھی ہوں کہ محلے والوں کی مرغیاں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید یہ شرارتیں محلے کے بچے وغیرہ کرتے ہوں گے، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑے ننھے بچے کا کام ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا کرتے ہو محلے کی مرغیاں چرا کر؟ ضرور تم انہیں لے جا کر بیچ دیتے ہوگے۔ دیکھو عمرو، میں ایک نہایت شریف اور ایماندار عورت ہوں۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر چور ہو، اور وہ بھی مرغی چور۔ تم شاید جانتے نہیں، شہر کا کوتوال میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ میں نے اگر اسے تمہاری شکایت لگا دی تو وہ جوتے مار مار کر تمہارا سر گنجا کر دے گا، لہٰذا اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ چاند تارا کی زبان ایک مرتبہ چل پڑے، پھر بھلا کہاں رکتی تھی۔ ارے بیگم، کیا کہہ رہی ہو؟ میں مرغیاں کب چراتا ہوں؟ میں تو کچھ اور بات۔ عمرو عیار اصل بات کہتے کہتے رک گیا۔ پہلے خود ہی مان رہے تھے اور اب مکر رہے ہو۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں عمرو، تم مجھے احمق نہیں بنا سکتے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے آس پاس کے محلے اور گلیوں سے 200 کے لگ بھگ مرغیاں چوری ہو چکی ہیں، اور مجھے شک ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے سوا اور دوسرا کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا۔ سارا محلہ اس مرغ چور کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ایک بار وہ چور ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ اسے اتنے جوتے ماریں گے کہ اس کی کھوپڑی پلپلی ہو جائے گی، اور پھر وہ اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگائیں گے۔ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس چور کا منہ کالا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں جوتیوں کی مالا بھی ڈالی جائے تاکہ دوسرے مرغی چوروں کو عبرت ہو، مگر ہائے ہائے میری قسمت، مجھے کیا معلوم تھا کہ چور میرے ہی گھر کا آدمی ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اصول کے مطابق میں تمہیں پکڑ کر ابھی محلے داروں کے حوالے کر دوں، مگر چونکہ تم میرے شوہر نامدار ہو، اس لیے میں تمہیں ایک شرط پر معاف کیے دیتی ہوں۔ چپ، اپنا منہ بند رکھو، خبردار جو کچھ بولنے کی کوشش کی تو۔ عمرو کو پریشانی کے عالم میں کچھ کہتا دیکھ کر چاند تارا نے اسے ڈپٹ دیا، اور عمرو نے ہونٹ بھینچ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ کس قسم کی بلا اس کے گلے پڑ گئی تھی جو آئے دن اس کی درگت بناتی رہتی تھی۔ ہتھنی جیسی موٹی بیوی سے عمرو یوں ہی ڈرتا رہتا تھا، اور اس وقت تو چاند تارا سچ مچ بپری ہوئی تھی۔ اگر عمرو کچھ بولتا تو وہ سچ مچ آپے سے باہر ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی، اور عمرو بیچارے کی شامت ہی آ جاتی، اور خواہ مخواہ مرغی چور کا الزام اس پر آ جاتا، اور محلے دار
جو اس کا حشر کرتے وہ چاند تارا اپنی زبانی پہلے ہی بتا چکی تھی۔ امرو دھم سے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے جب تک چاند تارا اپنی بات مکمل نہ کر لیتی اس کا وہاں سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ دیکھو امرو، میں تمہاری بیوی ہوں اور بیویوں کا حق ہوتا ہے کہ جب اس کا شوہر کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو وہ اس کی مدد کرے۔ اب چونکہ تم مرغی چوری کے الزام میں پھنسے ہوئے ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں تمہاری ان چوریوں کو ہمیشہ کے لیے بھول سکتی ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم نے آج تک جتنی مرغیاں چرا کر بیچی ہیں ان کی نصف رقم تمہیں مجھے دینا ہوگی۔ 200 مرغیوں کے تقریباً 4000 دینار تو تمہیں ضرور ملے ہوں گے۔ چلو میں تم سے صرف 1000 دینار لے لیتی ہوں۔ لاؤ 1000 دینار، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، چاند تارا نے بڑی فراخ دلی سے کہا، جیسے وہ 4000 دیناروں کی بجائے 1000 دینار مانگ کر امرو کی 7 پشتوں پر احسان کر رہی ہو۔ کیا کہا؟ 1000 دینار؟ مگر بیگم، میں نے محلے کی مرغیاں نہیں چرائیں، میں تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ تم خواہ مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا رہی ہو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ امرو نے احتجاج کیا۔ جھوٹ؟ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ چاند تارا شہزادی کو؟ ٹھیک ہے، اب تمہیں 2000 دینار دینا ہوں گے، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو جمع کر لوں گی، اور پھر محلے دار جانے اور تم جانو۔ چاند تارا نے سیخ پا ہو کر کہا۔ مگر چاند تارا، امرو بوکھلا گیا۔ 2500 دینار، چاند تارا نے خوفناک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مرغیاں نہیں چرائیں، پھر کیوں خواہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو؟ امرو اس بار بری طرح جھنجھلا کر رہ گیا۔ 3000 دینار، چاند تارا نے اسی انداز میں کہا۔ وہ کولوں پر ہاتھ رکھے بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی، اور امرو دل ملا کر رہ گیا اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا چاند تارا اتنا ہی آپے سے باہر جائے گی۔ وہ کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے زنبیل سے 3000 دیناروں کی تھیلی نکال کر تھکے تھکے انداز میں چاند تارا کی طرف بڑھا دی۔ چاند تارا نے اس کے ہاتھ سے تھیلی عقاب کی طرح جھپٹ لی۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ شاباش، تم تو واقعی بہت اچھے شوہر ہو۔ ارے تم یہاں کھڑے ہو، جاؤ جلدی کرو، ابھی ساتھ والے محلے میں 200-300 مرغیاں باقی ہیں، انہیں بھی کسی طرح پکڑ کر بیچ ڈالو، اور ہاں، بیچ کر میرا حصہ ضرور الگ کر لینا، ورنہ یاد رکھنا میری ایک ہی آواز پر پورا محلہ تمہیں لہو لہان کر دے گا۔ چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو اس کی جانب غصے سے گھورتا اور بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کوئی بات نہیں ہتھنی بیگم، تم سے اس رقم کو دگنا کر کے نہ نکلوایا تو میرا نام خواجہ امرو اجدار نہیں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف بڑھ گیا۔ استبل سے اس نے اپنا ایک پسندیدہ گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ملک آرسان کی جانب روانہ ہو گیا۔ عالم پناہ ملک یمن سے کوئی امرو اجدار نامی شخص بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ دربان نے شاہ آرسان کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور شاہ آرسان جو سر جھکائے پریشان حال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور سر ہلا کر اس کو بازیابی کی اجازت دے دی۔ دربان الٹے قدموں کورنش بجا لاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ امرو اجدار کو ساتھ لیے ہوئے واپس آ گیا۔ امرو اجدار نے شاہ آرسان کے سامنے جھک کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ امرو نے دیکھا شاہ آرسان بے حد لاغر اور صدیوں کا بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ کہو اجنبی، کیا بات ہے؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شاہ آرسان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ عالم پناہ، میں یمن سے آپ کی منادی سن کر یہاں آیا ہوں۔ میں یمن کا ایک بہت بڑا حکیم ہوں۔ شہزادی صاحبہ کی عجیب و غریب بیماری کے بارے میں سنا تو میں یہاں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے،
خواہ وہ عارضی بیماری ہو، مستقل ہو یا پھر کسی پر کوئی خطرناک سحر کیا گیا ہو۔ میں چند لمحوں میں مردہ ہوتے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، بشرط یہ کہ اس کی زندگی کا وقت پورا نہ ہو چکا ہو۔ عمرو نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شاہ آرسان اور درباری چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاہ آرسان کی آنکھوں میں یک لخت مسرت انگیز چمک ابھر آئی تھی۔ کیا کہا؟ تم ہماری بیٹی کا علاج کرنے آئے ہو؟ تم ہماری بیٹی کو تندرست کر دو گے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو اس کا علاج کرنے سے دنیا کے بڑے بڑے نامور حکماں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ شہزادی کی بیماری کا ان کے پاس تو کیا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کسی طرح نیلی کھوپڑی کو تلاش کر کے تباہ کیا جائے۔ کیا تمہارے پاس نیلی کھوپڑی ہے؟ کیا تم اسے تباہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ سلامت مسرت بھرے انداز میں کہتے چلے گئے۔ ان کا انداز اس قدر بے تابانہ اور والہانہ تھا کہ عمرو عیار کا دل پسیج گیا۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ شاہ آرسان اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ عالیجا، میرے پاس نیلی کھوپڑی تو نہیں اور نہ ہی میں اسے تباہ کر سکتا ہوں، البتہ میرے پاس ایک خاص دوا ہے جس کی وجہ سے میں وقتی طور پر شہزادی صاحبہ پر سے اس کھوپڑی کا سحر دور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے اس ناچتی کھوپڑی کو تلاش کروں اور اسے تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے شہزادی پر سے ہی نہیں، ہر شخص کو اس کے شر سے محفوظ کر دوں۔ عمرو عیار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، اگر تم ایسا کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں تمہیں ہیرے اور جواہرات میں تول دوں گا۔ اگر تم کہو گے تو میں اپنی شان، اپنا تخت و تاج تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری بچی کو اچھا کر دو۔ مجھ سے اور ملکہ سے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس خوفناک حال میں نہیں دیکھا جاتا۔ میری بیٹی کو اچھا کر دو، کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں۔ بادشاہ سلامت بیٹی کی محبت میں اندھے ہو کر زاروں کی تار رو رہے تھے، اور وہ تخت سے اٹھ کر عمرو کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ عمرو کے پاؤں پکڑ لے گا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا تھا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کھڑا بادشاہ سلامت اور عمرو عیار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کا یہ حال دیکھ کر بے اختیار عمرو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے بادشاہ سلامت کے کندھے پکڑ لیے۔ مجھ جیسے معمولی انسان کو کیوں گناہ گار کر رہے ہیں عظیم بادشاہ؟ میں آپ کا ادنا خادم ہوں۔ آپ کی بیٹی سے اس قدر شدید محبت کو دیکھ کر کون کافر آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا؟ آپ کی بیٹی میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کا علاج ضرور کروں گا، اور میں سارے درباریوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بدبخت جادوگر کی کھوپڑی کے ٹکڑے ضرور کر دوں گا اور اسے ہر صورت میں تلاش کروں گا، چاہے وہ پاتال کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ عمرو نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت حرم کی جانب سے کسی کی تیز اور خوفناک چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ بادشاہ سلامت کا رنگ فک ہو گیا اور درباریوں کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آنے لگی۔ یہ آواز؟ عمرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی وقت وہاں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ شدید ہراساں دکھائی دے رہی تھی۔ عالم پناہ، عالم پناہ، شہزادی صاحبہ پر پھر دورہ پڑا ہے۔ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں اور نہایت بے دردی سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں، کنیز نے نہایت وحشت زدہ انداز میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کہاں ہے شہزادی صاحبہ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، جلدی۔ عمرو نے اس کی بات سن کر تیز لہجے میں کہا، نیچے تہ خانے میں، کنیز نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو کے کہنے پر تیزی سے اسے لے کر دربار سے نکلتی چلی گئی۔ بادشاہ سلامت اور چند وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے تہ خانے میں آ گئے۔ تہ خانے میں بڑے بڑے زندان بنے ہوئے تھے جن پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں زیادہ تر خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ کنیز عمرو اور بادشاہ سلامت کو لیے ہوئے وہاں آ گئی۔
ایک زندان کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ موٹی سلاخوں کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی بری طرح سے چیخ رہی تھی اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس کا سارا جسم خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موٹی موٹی زنجیریں ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہاں پر موجود ہر کنیز اور غلام کا چہرہ خوف و دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ ملکہ سلاخوں سے ٹکرا ٹکرا کر اپنی بیٹی کو اپنا گوشت کھانے سے روک رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کی وہاں آنے کی اطلاع ملی تو ملکہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ شاہ آرسان، شاہ آرسان، سرتاج، خدا کے لیے شہزادی میری بیٹی کا کچھ کیجیے، اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیجیے، مجھ سے اپنی بیٹی کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، خدا کے لیے اسے مار دیجیے، اسے قتل کر دیجیے۔ ملکہ نے بری طرح سے روتے ہوئے اور سر پٹکتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو نہایت خونخوار انداز میں چیختی ہوئی اپنا گوشت کھا رہی تھی۔ پھر وہ تیر کی طرح زندان کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اسے شہزادی پر کھینچ مارا۔ گیند عین شہزادی کی ناک سے جا کر ٹکرا کر پھٹی۔ اس میں سے سفید دھواں نکلا اور شہزادی چیختی ہوئی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر موجود سب لوگ عمرو کی یہ حرکت دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا میری بچی کو؟ تم نے کیا مارا ہے؟ حکیم عمرو، یہ گر کیوں گئی ہے؟ شاہ آرسان نے آگے آتے ہوئے نہایت تیزی سے کہا۔ گھبرائیے نہیں بادشاہ سلامت، میں نے وقتی طور پر شہزادی صاحبہ کو بے ہوش کیا ہے تاکہ وہ گوشت نوچنے اور کھانے کے عمل سے باز رہیں۔ آپ انہیں اب اوپر آرام دہ مسہری پر لے جا کر لٹا دیں، میں انہیں پل بھر میں اچھا کر دوں گا، عمرو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ بادشاہ اور ملکہ چند لمحے عمرو کی جانب یقین نہ آنے والی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر ہلا کر کنیزوں کو جلدی جلدی ہدایات دینا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں بے ہوش شہزادی گلبانو کو زندان سے نکال کر محل کے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عمرو نے بادشاہ، ملکہ اور چند وزیروں کے علاوہ سب کو باہر بھجوا دیا۔ تب عمرو نے زنبیل سے سلیمانی مرہم نکالا اور مرہم شہزادی کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ مرہم اسے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ٹبیا کا مرہم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا پرتاثیر مرہم تھا جس کے لگاتے ہی بڑے سے بڑا اور گہرا زخم بھی چند لمحوں میں مندمل ہو جاتا تھا۔ عمرو عیار جوں جوں شہزادی کے زخموں پر مرہم لگاتا جا رہا تھا، اس کے زخم یوں بھر کر غائب ہوتے جا رہے تھے جیسے وہاں کبھی کسی زخم تک کا نشان موجود نہ ہو۔ وہ ذرا ملکہ اور بادشاہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حیرت انگیز مرہم کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی صاحبہ کا علاج تو کر رہا ہوں، مگر میرے اس علاج کے متعلق آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ میرے کسی معاملے میں دخل دیں گے۔ عمرو نے بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو بے چین دیکھ کر جلدی سے کہا اور بادشاہ سلامت نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ اصل میں عمرو عیار انہیں اپنی زنبیل اور اس کی کراماتی چیزوں کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عمرو نے سلیمانی مرہم لگا کر شہزادی گلبانو کے سارے زخم مندمل کر دیے۔ تب عمرو نے زنبیل سے ایک سیاہ ڈنڈا اور مشل نکال لی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو ایک بار پھر دخل اندازی کرنے سے منع کیا اور مشل پر زور سے پھونک ماری۔ مشل فوراً روشن ہو گئی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے جلتی ہوئی مشل بے ہوش شہزادی کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر ملکہ چیخ پڑی اور عمرو کی جانب بڑھی، مگر شاہ آرسان نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں روک لیا۔ اے شیطان کھوپڑی کے سائے، اگر تم شہزادی پر موجود ہو تو فوراً شہزادی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زباغ جن کی اس خوفناک مشل کی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عمرو نے غور سے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا شہزادی کے بائیں ہاتھ پر مارا۔ شہزادی کا جسم یک بارگی لرزا اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ عمرو نے دیکھا اس وقت شہزادی گلبانو کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند روشن ہو رہی تھی۔ تم کون ہو اور تم نے مجھ پر وار کرنے کی جرأت کیوں کی ہے؟
چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شہزادی کے لب ہلے، مگر اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ آواز پھٹی پھٹی اور بے حد گھن گرج والی تھی۔ زباغ جن کی خوفناک آگ والی مشعل تمہارے سر پر روشن ہے، اور پھر بھی تم مجھے جلا کر بھسم کرنے کی بات کر رہی ہو۔ اس معصوم شہزادی کے جسم سے باہر نکلو اور سامنے آ کر مجھ سے بات کرو۔ امرو نے گراتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں، جب تک میں اس لڑکی کا سارا خون نہیں پی جاتا اور اس کا گوشت نہیں چبا جاتا، میں اس کے جسم سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے اور میرے قہر و غضب کو آواز مت دو۔ لڑکی کے منہ سے اسی انداز میں نکلا، تو تم اس آسانی سے شہزادی کے جسم سے اپنی روح نہیں نکالو گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا تو صدیوں تک تمہاری روح بلبلاتی رہے گی۔ امرو نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اس نے زور زور سے شہزادی گلبانو کے الٹے ہاتھ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے۔ پھر غصے سے وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے لوہے سلیمانی نکالی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت، آپ ملکہ عالیہ اور وزراء کو لے کر باہر چلے جائیں۔ شہزادی صاحبہ پر اس نیلی کھوپڑی کے جادوگر نے اپنی روح ان کے جسم میں سما رکھی ہے۔ وہ خود چونکہ کسی کا گوشت نوچ کر نہیں کھا سکتا، نہ خون پی سکتا ہے، اس لیے وہ معصوم لوگوں کے جسموں میں گھس کر ان کے ہاتھوں ہی ایسے گھناؤنے عمل کرواتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے اس خونخوار جادوگر کی روح کو نکال کر رہوں گا۔ اس سلسلے میں مجھے شہزادی صاحبہ کے جسم پر اس جادوگر کی روح کو باہر نکالنے کے لیے اذیتیں دینا ہوں گی، وگرنہ وہ کسی بھی صورت میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے باہر نہیں آئے گا۔ امرو نے کہا، پہلے تو بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ راضی نہ ہوئے، مگر امرو کے سمجھانے بجھانے اور وعدہ کر کے انہیں یقین دلانے کے بعد اس نے انہیں باہر بھیج دیا۔ امرو نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور شہزادی گلبانو کی مسہری کی جانب بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زور سے اچھلا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ شہزادی گلبانو اپنے بستر پر سے غائب تھی۔ اوہ، وہ بدبخت موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادی صاحبہ کو لے گیا۔ برا ہوا، بہت برا۔ اب میں بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو کیا جواب دوں؟ امرو نے پرتعصب انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ امرو عیار بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ اس نے ساری حقیقت ایک پرچے پر لکھی اور پرچہ شہزادی گلبانو کی مسہری پر رکھ کر وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی اور طلسمی کھڑائیں نکال لیں۔ کھڑائیں پاؤں میں پہن کر اس نے سلیمانی چادر اپنے کندھوں پر ڈالی اور کھڑاؤں کو اڑنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر آ گیا اور آسمان کی جانب اڑنے لگا۔ سلیمانی چادر اس نے اس لیے کندھوں پر ڈالی تھی تاکہ اسے اڑتا ہوا کوئی دیکھ نہ لے۔ ارے طلسمی کھڑاؤں، میں اس کھوپڑی والے جادوگر کے پاس جانا چاہتا ہوں جو شہزادی گلبانو کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو مجھے اس تک پہنچا دو۔ امرو نے ہوا میں اڑتے ہوئے طلسمی کھڑاؤں کو حکم دیا۔ اسی وقت اس کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پھر وہ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی جانب اڑتا چلا گیا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ امرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ٹھوس زمین پر کھڑا ہو اور ارد گرد کے منظر اس کے قریب سے بھاگے جا رہے ہوں۔ چکر آنے کے خوف سے امرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک کھڑاؤں پر سفر کرتا رہا، پھر اچانک اس کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ امرو نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہر طرف طویل و عریض پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کو دیکھ کر امرو کا منہ بن گیا۔ جادوگروں، چڑیلوں، جنوں نے اپنے ڈیرے پہاڑوں یا غاروں میں لگائے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر کرنے اور غاروں میں جا جا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑایا۔ اسی وقت طلسمی کھڑائیں اسے لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں اترنے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی نیچے اترا ہوگا کہ اسی وقت اسے ایک تیز چیخ سنائی دی۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے عقب میں کئی انسانی کھوپڑیاں
اور ہڈیاں گھومتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ کھوپڑیوں کی آنکھوں سے سرخ روشنیاں سی پھوٹ رہی تھی۔ عمرو ان جادوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نیلی کھوپڑی والے جادوگر کو یقیناً اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہوگی، جو اس نے آتے ہی اس پر وار کر دیا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اسی وقت ہڈیاں اور کھوپڑیاں ڈھال سے پتھروں کی مانند زور زور سے ٹکرانے لگی۔ جو ہی کوئی ہڈی یا کھوپڑی ڈھال سے ٹکراتی، یکلخت جل کر راکھ ہو جاتی۔ عمرو عیار جانتا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہڈی اس کے بدن کو چھو گئی تو اس کا جسم بھی ان ہڈیوں کی طرح راکھ بن کر فضا میں بکھر سکتا تھا۔ ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو آسمان سے اس پر بارش کی طرح برس رہا تھا۔ عمرو نے ڈھال کے ساتھ مقدس چھتری بھی نکال کر سر پر تان لی تھی۔ کافی دیر تک اس پر ہڈیاں اور کھوپڑیاں برستی رہیں، پھر اچانک اس پر آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی، مگر عمرو آگ سے بھی مقدس چھتری اور ڈھال ابراہیمی کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اس نے کھڑاؤں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ جو ہی اس کے قدم زمین پر لگے، یکلخت آگ کی بارش رک گئی۔ عمرو چند لمحے انتظار کرتا رہا، مگر اسے دوبارہ آگ دکھائی نہ دی۔ اس نے جلدی سے ڈھال اور مقدس چھتری زنبیل میں رکھ لی اور خنجر ابراہیمی اور تلوار حیدری نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ ایک انجانے سے خطرے کے تحت اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے قریب زمین پھٹی اور اس میں سے ایک طلسمی پتلا بڑے پھل والی تلوار اور ڈھال لے کر باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک اور جگہ سے زمین پھٹی اور وہاں سے بھی اسی طرح کا پتلا باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ڈھال اور تلوار تھی۔ وہ اچانک فضا میں اچھلے اور بجلی کی سی تیزی سے عمرو عیار پر حملہ آور ہو گئے، مگر عمرو عیار پہلے ہی ایسے حملوں کے لیے تیار تھا۔ اس نے ان کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر گھوما اور نہایت تیزی سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس کی تلوار چلانے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی اور اس میں سے تلواروں والے پتلے اچھل اچھل کر باہر آ رہے تھے۔ عمرو عیار کے لیے ان سب کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اس نے تلوار بردار پتلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا خنجر زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے آگ کا سفوف نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے موقع ملتے ہی اچانک آگ کا سفوف فضا میں اچھال دیا۔ اسی وقت سفوف فضا میں بکھر کر ہوا میں پھیل گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس میں آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ کے شعلے ان پتلوں پر گرنے لگے۔ جو شعلہ پتلے پر گرتا، آنن فانن اسے آگ لگ جاتی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے جلنے لگتا اور چند ہی لمحوں میں جل کر غائب ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمرو کے پھینکے ہوئے آگ کے سفوف میں سارے طلسمی پتلے جل کر راکھ ہو گئے۔ اس جیسی ہزاروں اشیاء عمرو عیار کی زنبیل میں ہر وقت موجود رہتی تھیں، جو اس نے مختلف جادوگروں کو مار کر یا تحفے کے طور پر بزرگوں سے حاصل کر رکھی تھی، جنہیں وہ موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً استعمال میں لاتا رہتا تھا۔ عمرو عیار ابھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے موجود ایک پہاڑ کی غار سے شہزادی گلبانو چیختی ہوئی باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ وہ بے حد غضبناک دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو شہزادی گلبانو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے نیلے رنگ کا نہایت عمدہ لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادی گلبانو، تم زندہ ہو؟ آؤ، میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس ظالم جادوگر نے تمہیں کسی قسم کا گزند نہیں پہنچایا۔ عمرو نے اسے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی گلبانو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ اچانک ہی غراتے ہوئے آگے بڑھی اور عمرو پر خونخوار انداز میں پل پڑی۔ ارے شہزادی صاحبہ، یہ کیا؟ آپ مجھ پر کیوں حملہ کر رہی ہیں؟ میں آپ کو اس ظالم جادوگر کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں، الٹا آپ مجھ پر ہی تلوار اٹھا رہی ہیں۔ عمرو نے گھبرا کر اپنی تلوار پر اس کی تلوار کا وار روکتے ہوئے کہا، مگر شہزادی گلبانو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نہایت جارحانہ اور خون خوارانہ انداز میں عمرو پر تلوار برسا رہی تھی۔
اس کے حملوں میں اس قدر شدت اور تیزی تھی کہ عمرو کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عمرو عیار کے لیے مشکل یہ تھا کہ وہ شہزادی گلبانو پر جواباً حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اور اسے یہاں سے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شہزادی کی خاطر وہ ایک خوفناک جادوگر کا خطرہ مول لے کر آیا تھا، وہی شہزادی اس پر خونخوار انداز میں حملہ کر دے گی۔ شہزادی صاحبہ، آپ اچھا نہیں کر رہی، رک جائیے، میں آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں، عمرو عیار نے شہزادی کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، مگر شہزادی کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہ اندھا دھن نہایت وحشیانہ انداز میں عمرو پر تلوار چلا رہی تھی۔ عمرو عیار نے ایک بار تلوار پر اس کی تلوار روک کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شہزادی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ شہزادی بجلی کی سی تیزی سے تلوار کی جانب چپٹی، مگر اس سے زیادہ تیزی عمرو عیار نے دکھائی اور لپک کر اس نے شہزادی کے بال پکڑ لیے اور تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا دی۔ رک جاؤ شہزادی، اگر تم نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا، عمرو عیار نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے گررا کر کہا، مگر شہزادی نے اس کے تلوار والے ہاتھ پر ایک زوردار وار مارا۔ عمرو عیار کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت عمرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر نہایت تیزی سے شہزادی کے چہرے پر مل دیا۔ شہزادی گلبانو نے ایک زوردار چھینک ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو نے اسے گرتا دیکھ کر جلدی سے سنبھال لیا۔ اسی وقت عمرو کی نظر شہزادی کے بالوں میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی پر پڑی۔ عمرو نے ہڈی ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکالی اور دور پھینک دی۔ اسی لمحے شہزادی گلبانو کے بدن میں جنبش ہوئی اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور حیرانی سے عمرو کی جانب اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا محل کہاں ہے اور تم کون ہو؟ شہزادی گلبانو نے حیرانی سے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو نے غور سے دیکھا۔ شہزادی کی چڑھی ہوئی آنکھیں اصل حالت میں آ گئی تھیں اور ان سے واقعی حیرت جھلک رہی تھی، جیسے وہ پچھلے تمام واقعات سے لا علم رہی ہو۔ عمرو نے اسے مختصر طور پر اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، اصل میں ایک جادوگر جو آج سے صدیوں پہلے مر گیا تھا، اس نے اپنی جان ایک کھوپڑی میں ڈال رکھی تھی اور اب اسے اپنی روح کو اور کھوپڑی کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چونکہ خود خون اور گوشت کھا پی نہیں سکتا، اس لیے وہ ہر ماہ اپنی طلسمی کھوپڑی کو اڑا کر لے جاتا ہے اور کسی کے سر پر تسلط جما کر اس سے اس کے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے اور پھر اس انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر خود ہی کھائے اور اپنا خون پیے، اور جب وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان لے کر واپس کھوپڑی میں چلا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں بر وقت آپ کی مدد کو آن پہنچا، ورنہ وہ اب تک آپ کو بھی ہلاک کر چکا ہوتا، اور جب میں یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر کئی طلسمی وار کیے۔ میں نے خود کو بمشکل بچایا اور اب غالباً اس نے آپ پر بھی جادو کر دیا تھا تاکہ آپ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار ڈالیں، مگر میں نے آپ کے سر میں گھسی ہوئی ہڈی نکال دی، جس سے آپ پر سے اس کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب شہزادی صاحبہ، ہمیں اس جادوگر کو ڈھونڈنا ہے اور اسے ہر حال میں ہلاک کرنا ہے تاکہ آئندہ وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے اور نہ مجھے مارنے کی کوشش کرے اور نہ ہی کوئی اور بے گناہ اس کا شکار ہو سکے۔ عمرو عیار شہزادی گلبانو کو بتاتا چلا گیا۔ اسے یہ سب باتیں لوح سلیمانی سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی گلبانو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، مگر وہ جادوگر ہمیں ملے گا کہاں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی جان کسی کھوپڑی میں سمو رکھی ہے، پھر ہم اسے کس طرح سے ہلاک کر سکیں گے؟ شہزادی گلبانو نے پریشان انداز میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، ابھی کچھ دیر پہلے آپ تلوار لے کر نہایت خون خوار انداز میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس سامنے والی غار میں سے باہر نکلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جادوگر کی پناہ گاہ یہی غار ہو۔ آئیے میرے ساتھ اس غار میں چل کر جادوگر کو تلاش کرتے ہیں، عمرو نے کہا اور شہزادی نے سر ہلا دیا۔ عمرو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار میں کافی اندھیرا تھا۔ عمرو نے تلوار زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ
तिलिस्मी मशल निकाल ली। उसने मशल पर फूंक मारी तो मशल फौरन जल उठी। वो मशल की रोशनी में शहजादी का हाथ पकड़कर निहायत एहतियात से गार में चलने लगा। अभी वो कुछ दूर गया होगा कि उसका एक पांव किसी सख्त सी चीज पर पड़ा। उसने झुक कर देखा तो दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वो उछलकर पीछे हट गया। उसके पांव के नीचे आने वाली चीज एक नीले रंग की खोपड़ी थी जिसका जबड़ा टूटा हुआ था। उमरू को चीखता देखकर शहजादी गुलबानो भी डर गई और वो डर कर गार की दीवार के साथ जा लगी। उसी वक्त जमीन पर पड़ी हुई नीली खोपड़ी हरकत में आई। उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी खारिज होने लगी और वो फिजा में बुलंद होकर तेजी से गर्दिश करने लगी। डर के मारे शहजादी गुलबानो उमरू के पीछे छुप गई। खोपड़ी के मुंह से तेज गुर्राहट नुमा आवाज निकल रही थी। वो तेजी से घूमती हुई उमरू के सर पर झपट रही थी। जो ही वो उमरू के करीब आती, उमरू जल्दी से उसके सामने मशल कर देता और वो चीख कर पीछे हट जाती। मगर उसके हमले इस कदर तेज थे कि उमरू को अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। इसी वक्त अचानक उमरू के पीछे छुपी हुई शहजादी गुलबानो की नजर अपने पांव के करीब पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी। उसने जल्दी से झुककर पत्थर उठा लिया और फिर उसने बगैर सोचे समझे पत्थर खोपड़ी पर खींच मारा। पत्थर इत्तफाकन सीधा खोपड़ी से जा टकराया। खोपड़ी को एक जोरदार झटका लगा और वो घूमती हुई जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से अजीब और खौफनाक चीखें निकल रही थीं और वो जमीन पर किसी लट्टू की मानिंद निहायत तेजी से घूम रही थी। ये देखकर उमरू तेजी से आगे बढ़ा और उसने मशल को खोपड़ी के करीब कर दिया। उसी वक्त खोपड़ी ने आग पकड़ ली और वो आग का शोला बने निहायत तेजी से घूमने लगी। उसकी चीखों में बेपनाह इजाफा हो गया था और उसकी खौफनाक चीखों से सारा गार गूंज रहा था। कुछ ही देर में खोपड़ी जलकर स्याह हो गई और उसकी चीखों की आवाज दम तोड़ गई। उमरू ने आगे बढ़कर खोपड़ी पर जोरदार ठोकर मारी तो वो रेजा रेजा होकर बिखर गई। इसी वक्त गार बुरी तरह से लरजने लगी। शहजादी साहिबा, खोपड़ी जादूगर का खात्मा हो गया है। ये गार किसी भी लम्हे तबाह होकर गिरने वाली है। आइए जल्दी करें, यहाँ से भाग जाएं। उमरू ने शहजादी गुलबानो से कहा और उसका हाथ पकड़कर निहायत तेजी से गार से बाहर की जानिब भागने लगा। जो ही वो गार से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और गार बैठ गई। उमरू और शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बर वक्त गार से निकल आए थे, वरना वो गार में दब कर हलाक हो जाते। उमरू ने जंबील से तिलिस्मी खड़ाएं निकाल कर पाँव में पहन ली और उसने शहजादी का हाथ पकड़ लिया। आइए शहजादी साहिबा, हम यहाँ से निकल चले। आपके माँ बाप शिद्दत से आपकी वापसी के मुंतजिर होंगे और वो आपको जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश होंगे। उमरू ने कहा और शहजादी ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों तिलिस्मी खड़ाओं के जरिए हवा में उड़ते हुए मुल्क आरसान पहुंच गए। बादशाह और मलका उमरू यार और शहजादी गुलबानो को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उमरू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जिसने वाकई अपना वादा पूरा कर दिखाया था। बादशाह सलामत ने उमरू से कहा कि वो शहजादी को खोपड़ी जादूगर के चुंगल से बचाने के एवज में जो चाहे मांग सकता है। पहले तो उमरू हिचकिचाया, फिर उसने बादशाह सलामत को मनादी वाला इनाम याद दिलाया कि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी को तंदुरुस्त करेगा, बादशाह सलामत उसे कारून के खजाने के खास सैमुर्ग हीरे इनाम में देंगे और अपना सारा शाही खजाना भी देंगे। बादशाह सलामत उमरू की बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने उमरू को न सिर्फ सारा शाही खजाना दे दिया बल्कि उसे ताज से सुनहरे रंग के अंडों के बराबर निहायत खूबसूरत हीरे निकाल कर दे दिए, जिन्हें पाकर उमरू बहुत खुश हुआ। उमरू कई रोज वहां मेहमान रहा। फिर वो एक रोज चुपके से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने वतन की जानिब रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि वो जाते ही अपनी बेगम चांद तारा से अपने 3000 दीनार वसूल करेगा जो उसने उससे चालाकी से हथिया लिए थे।